نبی 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، یہ ماہ مبارکہ جو جلوہ گر ہیں وہ ربیع الاخر شریف کا مہینہ ہے، جس کو بالخصوص نسبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑی گہری نسبت ہے. اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے رس کر رہا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے. اس بات کے اہل سنت و جماعت قائل ہیں اور معترف بھی ہیں. اچھا، اب ہمارے اس عقیدے پر کچھ حضرات کو بڑی تکلیف بھی رہتی ہیں اور وہ باضابطہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے. بس ان کے دل میں جو آیا وہ فتوے آئے دین و اہل سنت پر لگاتے رہتے ہیں کہ اگر کسی نے غوث العظم کہہ دیا تو معاذ اللہ یہ اس کو مشرک، کسی نے مولا علی مشکل کشا کہہ دیا تو معاذ اللہ یہ اس کو شرک کے فتوے لگاتے ہیں. تو میں چند آپ کے سامنے حقائق بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ لفظ غوث، اب لفظ غوث جو ہے یہ اغاثہ یغیث اغاثتن فہو مغیثن سے نکلا ہے. اب لفظ مغیث مددگار، مدد کرنے والا، اگر اس لفظ کے اندر کوئی شرک کا شائبہ بھی ہوتا تو کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے ہیں جن کا تو نام ہی مغیث تھا، پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس جہان سے شرک کا خاتمہ فرمائے اور توحید کا عالم بلند فرمائے. تو کئی صحابہ ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام لائیں تو اسلام لانے کے بعد رسول کریم نے ان کے نام تبدیل فرمائے ہیں، لیکن مغیث بعض صحابہ کے نام ہیں، ان کے اسلام لانے کے بعد رسول نے ان کے ناموں کو تبدیل نہیں فرمایا، ان کے ناموں کو بدلا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اگر کسی کا نام مغیث ہے تو اس میں کوئی شرک اور بدعت نہیں ہوتی. اچھا، غوث کا معنی فریاد کو پہنچنے والا، مدد کرنے والا. تو کیا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو صرف سنی حضرات ہی غوث العظم مانتے ہیں یا کہ غیر لوگوں نے بھی مانا ہے یا نہیں مانا؟ اس سلسلے میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 836 سے میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی کے گھر سے ان کو آئینہ دکھایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میاں اسماعیل دہلوی جو غیر مقلدین اور وہابیوں کا پیشوا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میاں اسماعیل نے صراط مستقیم میں کہا، اسماعیل دہلوی کی جو کتاب ہے صراط مستقیم، اس کے اندر آج یہ لوگ ہم کو سکھلاتے ہیں، اور میں یہ اہل سنت عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ امام اہل سنت کی ان باتوں کو یاد کریں، اور جب آپ کا سامنا کسی ایسے سے ہو تو یہ پڑھ کر کے سنا دیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے ہی وہ خاموش ہو جائے گا۔ تو امام اہل سنت نے لکھا کہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھا۔ اب جو لوگ ہم غوث اعظم کہیں تو ہمیں مشرک کہتے ہیں، تو کم از کم وہ اپنے گھر کا بھی تو جائزہ لے لے، اپنے گریباں میں بھی تو جھانک لے۔ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھتے ہیں کہ طالبان نافہم می دانند کے مانیز ہم پائے حضرت غوث الاعظم شدیم۔ اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا کہ کچھ نافہم طالب علم جو میرے پاس پڑھتے ہیں، جو نافہم ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں کہ نافہم طالب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی غوث الاعظم کے ہم پایا ہو گئے۔ اسماعیل دہلوی باضابطہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے طالب علم ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے اور وہ مجھے غوث اعظم کے برابر کر رہے ہیں۔ تو اگر غوث الاعظم کہنے میں کوئی شرک اور بدعت ہوتی تو تمہارا شیخ الکل اسماعیل دہلوی ہرگز نہ کہتا، تو تمہارے شیخ کا شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی صرف سنی غوث الاعظم نہیں مانتے بلکہ ہر ایک آپ کو غوث الاعظم مانتا نظر آ رہا ہے۔ تو غوث الاعظم میں اگر کوئی شرک کا صاحبہ بھی ہوتا تو اسماعیل دہلوی ہرگز یہ نہ لکھتا، لیکن کیا معلوم اس نے کس نظریے سے لکھ دیا؟ تو کیا کہتا ہے کہ یہ نافہم طالب علم ہے جو مجھے غوث پاک کے برابر کرتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ کہاں شیخ عبد القادر اور کہاں ہم جیسے کمین ہیں، ہماری برابری شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ ہمیں سرکھایا نہیں جا سکتا۔ اب میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ غیر مقلدین کا پیشوا اسماعیل دہلوی اپنی نسبت غوث پاک کے ساتھ کرنے کو برابر نہیں سمجھتا۔ یہ کیسے وہابی اور نجدی ہے جو اپنی نسبت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے ہیں؟ تو کم از کم یہ ساری باتیں ہیں جو انہیں بتانی چاہیے کہ بھئی تمہارے بڑے لکھ کیا گئے اور تمہارے عقیدات کیا بنے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس سلسلے میں دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 808 پر دو قول نقل فرمائے، ایک اسماعیل دہلوی کا، دوسرا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ وہ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھتے ہیں اور فرمایا اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ در سلطنت سلاطین و امارات عمرا ہمت ایشان را دخل ہست کے بر سیاحان عالم ملکوت مخفی نیست۔ اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا کہ سلاطین کی سلطنت اور حکام کی حکومت، سلطانوں کی بادشاہت اور حکمرانوں کی حکومت کے اندر مولا علی کو اتنا دخل ہے کہ ان کے فرمان کے بغیر نہ کوئی بادشاہ بن سکتا ہے نہ کوئی حکمراں بن سکتا ہے۔ اب یہ مولا علی کی مشکل کشائی نہیں تو اور کیا ہے، جس کے ماننے والے صرف سنی نہیں، اسماعیل دہلوی بھی لکھ گیا ہے۔ اور دیکھو، اس کو لکھنے سے پہلے امام اہل سنت نے لکھا کیا ہے کہ میاں اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں حضرت جناب مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسبت خدا جانے کس دل سے یوں ہی مان لاتے ہیں۔ کیا حضرت فرماتے ہیں کہ ان سے اس بات کی توقع تو نہیں ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے کہ یہ بات کہہ جائے، لیکن نہ جانے اسماعیل دہلوی کس نظریے سے یہ لکھ گیا کہ سلطانوں کی سلطانی اور حکمرانوں کی حکمرانی کے اندر حضرت مولا علی مشکل کشا کی ہمت کو ایسا دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیاحت کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ یعنی یہ ان کی مشکل کشائی ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، یہ ان کی غریب نوازی ہے مولا علی کی،
جس کا اعتراف اسماعیل دہلوی بھی اپنی کتاب کے اندر خود کر رہا ہے۔ اب دیکھیں صفحہ نمبر 808 پر شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب ہمات میں لکھا، اس کو نقل امام اہل سنت نے فرمایا، فرماتے ہیں در اولیاء امت و اصحاب طریق اقوا کسے کے بعد تمام راہ جذب، فرماتے ہیں کہ اولیاء امت و اصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی طاقتور وہ شخص ہے جس کے بعد تمام راہ عشق مؤکد ترین طور پر اسی نسبت کی اصل کی طرف مائل اور کامل ترین طور پر اسی مقام پر قائم ہو چکی ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اند، وہ ذات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ آگے فرماتے وَلِهَذَا گفتہ اند کے ایشا در قبول خود مثل احیاء تصرف می کنند۔ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ لہذا گفتہ ان کے ایشا در قبول خود مثل احیاء تصرف می کنند، یعنی اس امت کے تمام اولیاء کا اجمالاً ذکر کیا اور شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر فرمایا۔ شاہ ولی اللہ نے کیا فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ اپنی قبروں میں رہ کر کے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، جیسے زندہ کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی حاجت روائی کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تمام امت کے اولیاء اور بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی ایشا در قبول مثل احیاء زندوں کی طرح تصرف می کنند، جیسے زندہ مدد کرتے ہیں ایسے یہ ہستیاں بھی اپنی قبر میں رہ کر کے لوگوں کی مدد فرماتی ہے، لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، لوگوں کی غریب نوازی فرماتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ تو اسماعیل دہلوی کے بڑوں نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو آج ان غیر مقلدوں کو کہو کہ تمہارا شیخ الکل اسماعیل دہلوی بھی لکھ گیا اور اس کے اپنے بڑے بھی لکھ گئے ہیں، تو کم از کم ہماری نہیں مانتے، تمہارے اپنوں کی تو مان لو۔ اچھا جی، اس کے بعد بڑی خاص اہم بات ہے، اس لیے کہ غوث پاک کی شان کو سمجھنا ہے۔ تو دیکھیں غیر مقلدین نے علم و تفسیر کے اندر جس ذات کو اپنا امام مانا ہے اس کا نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ علم تفسیر کے اندر یہ ان کو حوالہ بناتے ہیں، اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی، لیکن امام مانتے ان کو حوالہ بھی بناتے ہیں، لیکن قاضی ثناء اللہ کے عقائد کچھ اور ہے اور ان کے عقیدے کچھ اور ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب سیف المسلول کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا، توجہ سے سماعت فرمائے، بڑی اہم بات ہے۔ فرماتے ہیں فیوز و برکات کارخانہ ولایت کے از جناب الہی بر اولیاء اللہ نازل می شود، اول برائے شخص نازل می شود و ازاں شخص عصمت شدہ بحریت از اولیاء اثر موافق مرتبہ و بحسب استعداد می رسد۔ فرماتے ہیں کہ کارخانہ ولایت کے فیوز و برکات جو خدا کی بارگاہ سے اولیاء اللہ پر نازل ہوتے ہیں، آپ کی توجہ ہے؟ کیا فرمایا؟ اللہ کی بارگاہ سے جو ولیوں کو فیض اور برکتیں ملتی ہیں پہلے ایک شخص پر اترتی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ایک ہی بندے پر نازل ہوتی ہے، اس شخص سے تقسیم ہو کر پھر جس بندے پر اللہ تعالیٰ اپنے فیض اور برکت کو نازل کرتا ہے، پھر وہ بندہ تمام ولیوں کو ان کی استطاعت کے مطابق تقسیم فرماتا ہے۔ بھئی آپ کی سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کی بارگاہ سے فیضان اور برکات ایک ہی ولی پر نازل ہوتے ہیں، پھر وہ ولی دنیا کے تمام ولیوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق تقسیم فرماتے ہیں۔ اچھا جی، آگے فرمایا کہ ہیچ کس از اولیاء اللہ بے توسط او فیضی نمی رسد و کسے از مردان خدا بے وسیلہ او درجہ ولایت نمی یابد۔ فرماتے ہیں اور کسی ولی کو بھی اس کی وساطت کے بغیر فیض نہیں پہنچتا۔ کسی بھی ولی کو اللہ کی بارگاہ سے جس ولی پر برکتی اور فیض آیا، اس کی بارگاہ کے بغیر کسی ولی کو فیض ہرگز نہیں ملتا۔
کیا ہرگز اس کو ملتا نہیں. اللہ کی بارگاہ سے ایک ولی پر آتا ہے اور وہ ولی تمام ولیوں کے مقام اور مرتبے کے مطابق انہیں تقسیم کرتا ہے اور کسی بھی ولی کو اس کی بارگاہ کے وسیلے کے بغیر فیض ملتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا, یہ کس نے لکھا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب سیف المسلول میں لکھا, جس کو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے. آگے فرماتے ہیں وہاں وہ بے وسیلہ او درجہ ولایت نمی یابت, اور فرماتے ہیں کہ اہل اللہ میں یعنی اللہ والوں میں سے کسی کو بھی اس کے وسیلے کے بغیر درجہ ولایت نہیں پاتا. کوئی ولی اس بندے کے بغیر ولایت کا درجہ بھی نہیں پا سکتا. سمجھے؟ کس کے بغیر؟ جو اللہ کی بارگاہ سے ایک بندے پر جو برکات آتی ہے, جو فیضان آتا ہے, اس کے واسطے کے بغیر نہ کسی کو فیض ملتا ہے نہ کسی کو ولایت ملتی ہے. آگے فرمایا اقطاب جزئی و اوتاد و ابدال و نجبا و نقبا و جمی اقسام از اولیاء خدا بوے محتاج می باشند. فرماتے ہیں کہ اہل اللہ میں سے کوئی بھی اس کے وسیلے کے بغیر درجہ ولایت نہیں پاتا. جزئی اقطاب اور اوتاد و ابدال, نجبا نقبا اور تمام اقسام کے اولیاء اللہ اس کے محتاج ہوتے ہیں. چاہے ولایت کی جتنی بھی قسمیں, ابدال ہو, اقطاب ہو, نجبا ہو, نقبا ہو, کسی بھی درجے کا ولی ہو, وہ تمام درجے کے ولی اس ولی کے وسیلے کے بغیر ولی بن ہی نہیں سکتے. کوئی قطب ان کے وسیلے کے بغیر قطب بن ہی نہیں سکتا. آگے فرماتے ہیں ای منصب عالی را امام و قطب الارشاد بالاسالہ نیز خانند وہی منصب عالی. فرماتے ہیں کہ اس قسم کا جو مقام ہے, یعنی اللہ کی بارگاہ سے جس ولی پر تمام فیضان اور برکات آتے ہیں, پھر وہ ولی دنیا کے تمام ولیوں کو تقسیم فرماتا ہے, اس مقام اور مرتبے کو امام بھی کہا جاتا ہے. امام اس مقام پر جو ہوتا ہے ولی, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام. جیسے امام حسن, امام حسین, یہ امام کہتے ہیں نا. تو اس امام کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے تمام لوگوں کا فیض اس پر آتا ہے, پھر دنیا کے تمام ولیوں اور قطبوں کو فیض یہ بانٹتے ہیں. تو اس مقام پر جو بندہ فائز ہوتا ہے اس کو امام بھی کہتے ہیں اور قطب الارشاد بالاسالہ بھی کہتے ہیں. قطب الارشاد بالاسالہ بھی کہتے ہیں. توجہ سے سننا, بات بڑی گہری ہے. آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہی منصب عالی از وقت ظہور آدم علیہ السلام بروح پاک علی المرتضی کرم اللہ وجہہ مقرر بود. فرمایا ہاں اس منصب بلند والے کو امام اور قطب الارشاد بالرسالہ بھی کہتے ہیں. اور یہ منصب عالی حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کے زمانے سے حضرت مولا علی مشکل کشا کی روح پاک کے لیے خاص کر دیا گیا تھا. کب سے؟ حضرت آدم کے ظہور سے لے کر یہ مقام اللہ نے کس کے لیے خاص کر دیا؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے خاص فرما دیا ہے. آگے پھر ائمہ اہل بیت اطہار کو بترتیب یہ منصب عطا ہوا. مولا علی سے پھر امام حسن, امام حسین, اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب حضرت معاویہ سے امام حسن نے صلح فرما لی تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام مولا علی کو دیا تھا وہ مقام امام حسن کو عطا فرما دیا صلح کرنے کی وجہ سے. پھر بترتیب یہ مقام امام حسین, امام زین العابدین, امام باقر, تمام ائمہ اہل بیت کو چلتا رہا کہ جس کے وسیلے سے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جب برکتوں کو نزول فرماتا ہے تو پہلے اس کے پاس بھیجتا ہے, پھر وہ ولی تمام ولیوں کو تقسیم فرماتا ہے. اب آگے سماعت فرمائے. فرمایا بعد وفات عسکری علیہ السلام تا وقت ظہور سید الشرفاء غوث الثقلین. غوث الثقلین, ثقلین کا مطلب جناتوں کے بھی غوث, انسانوں کے بھی غوث. غوث الثقلین کا یہ مطلب. فرمایا بعد وفات عسکری علیہ السلام تا وقت ظہور سید الشرفاء, یعنی امام حسن عسکری کے وفات کے بعد سے لے کر غوث الثقلین کے ظہور محی الدین عبد القادر جیلی ای منصب بروح حسن عسکری علیہ السلام متعلق بود کہ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر غوث پاک کے آنے تک
اس مقام پر کون فائز تھا؟ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ جو اہل بیت کے 11ویں امام ہے. جب تک غوث پاک پیدا نہیں ہوئے یہ منصب اللہ تعالیٰ نے امام حسن عسکری کو عطا فرمایا. لیکن جب غوث اعظم کا ظہور یعنی پیدا ہوئے، آگے سماعت فرمائے، چون حضرت غوث الثقلین پیدا شد این منصب مبارک بوے متعلق شد تا ظہور محمد مہدی این منصب بروح مبارک غوث الثقلین باشد. کیا فرمایا کہ جب تک غوث پاک پیدا نہیں ہوئے وہ منصب عالی یعنی قطب الارشاد بالاسالہ کہ جس کے بغیر نہ کوئی ولی بن سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے جو فیض ملتا ہے وہ پہلے ان کو ہی ملتا ہے. اس مقام پر غوث پاک کے آنے سے پہلے امام حسن عسکری فائز تھے. لیکن جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو جس مقام پر امام عسکری فائز تھے اللہ نے وہ مقام شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرما دیا. کس کو عطا فرمایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو. اب یہ غوث پاک کا مقام کب تک رہے گا؟ اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا چون امام محمد مہدی ظاہر شد این منصب عالی تا انقراض زمانے بوے مفوض باشد. اب غوث اعظم دیکھو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے پہلے مولا علی کو دیا، پھر مولا علی سے امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، چلتا چلتا امام حسن عسکری تک پہنچا، پھر آپ کے پاس یہ مقام رہا. جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو اللہ نے یہ مقام شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. اب یہ مقام غوث پاک کے پاس کب تک رہے گا؟ کیا فرمایا کہ چون امام محمد مہدی ظاہر شود، جب امام محمد مہدی تشریف لائیں گے. اب غور کرے کہ امام حسن عسکری 11ویں امام، امام محمد مہدی 12ویں امام، تو امام حسن عسکری گزر گئے، امام مہدی ابھی آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے. تو امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی تک کا جو پیریڈ ہے، جو دورانیہ ہے، اس میں جتنے بھی غوث ہوگے، قطب ہوگے، ابدال ہوگے، ولی ہوں گے، یہ تمام غوث پاک کے فیضان سے ہی ولی بنیں گے. اتنا بڑے زمانے کا جو قطب ارشاد بالاسالہ اللہ نے جس ذات کو بنایا ہے وہ ذات شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. اب آپ غور کر سکتے کہ اللہ نے کتنا بلند مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. کہاں تک؟ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر کہاں تک؟ امام مہدی کے آنے تک اتنا لمبا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کا جو غوث الاغواث ہے، جو قطب الاقطاب ہے، جو قطب الارشاد بالاسالہ ہے. قطب الارشاد بالاسالہ ایک ہی ہوتا ہے. تو امام مہدی کے آنے تک اس منصب پر جو ذات فائز ہے اس ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سیف المسلول کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کو غیر مقلدین بھی علم تفسیر کے اندر اپنا امام برحق مانتے ہیں. تو ان کو کہو کہ یہ تو جس کو تم امام مانتے ہو انہوں نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے متعلق آخری بات میں عرض کر دوں. اب آپ کو پتا تو چل گیا کہ غوث پاک کا مقام کتنا عالی ہے. اب دیکھیں غوث اعظم کی کرامات کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی ذات سے کرامت فرماتے ہیں امام جلیل عبداللہ بن سعد یافعی میرۃ الجنان کے اندر کہ اما کرامتہ رضی اللہ تعالی عنہ فخارجۃ عن الحصر، کہ غوث پاک کی کرامات شمار سے باہر ہے. اور غیر مقلدین اور تمام نجدیوں کا شیخ الکل امام تیمیہ ابن تیمیہ نے اس بات کو باقاعدہ اپنے فتاوی میں مانا ہے کہ جس ذات کی کرامت بے شمار اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن تیمیہ صوفیوں کو نہیں مانتا تھا، ولیوں کو نہیں مانتا تھا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات وہ ذات ہے کہ ابن تیمیہ جیسے منکر کو بھی آپ کی ذات کو ماننا پڑا ہے. دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کی بے شمار کرامتیں ہیں، اس میں سے بس میں آخری بات اور آخری کرامت آپ کے سامنے سماعت فرمائے بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جسمانیت کے ساتھ
تو حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس پر حاضر ہو کر آپ نے کیا فرمایا کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وهذه دورة الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظى بها شفتی. کہا کہ یا رسول اللہ جب تک میں عراق تھا، دور تھا، تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا جو آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی پھر چلی آتی تھی، لیکن آج بذات خود میں حاضر ہوا ہوں تو کیا بنا فخرجت الیہ ید الشریفہ فقبلها. تو کہا یا رسول اللہ آج میں بذات خود حاضر ہوا ہوں، آپ اپنا دست مبارک نکالے تاکہ میں اسے بوسہ دے دوں. تو فرمایا گیا اعلیٰ حضرت نے صفت رضیہ میں لکھا ہے، فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنا دست مبارک نکالا تو امام احمد کبیر رفاعی نے اسے چوم لیا. اچھا یہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن یہ واقعہ جو غوث الثقلین کی کرامت ہے اور رسول پاک کا معجزہ ہے شاید ہی کسی نے سنا ہو. اگر سنا ہے تو سبحان اللہ، اور نہیں سنا ہے تو آپ سماعت فرما لیں. بیان فرماتے ہیں تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی، یہ کتاب ہے، اس کے اندر نقل فرمایا یعنی ذکروا ان الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء مرۃ الى مدینہ المنورہ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور پھر یہی شعر پڑھے. کون سے؟ جو بھی میں نے بیان کیے کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی. کہ یا رسول اللہ میں جب تک دور تھا تو میری روح آتی اور حاضری دیتی، آپ کی بارگاہ میں سلام کہتی پھر چلی جاتی تھی. آج میں عبد القادر جیلانی بذات خود حاضر ہوا ہوں تو آپ اپنے ہاتھ کو نکالے تاکہ میں بھی بوسہ دے سکوں. دیکھے فرمایا اور یہ دونوں شعر پڑھے. اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دست انور ظاہر ہوا. حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی قبر سے نکالا، حضرت غوث نے مصافحہ کیا اور بوسہ لیا اور اپنے سر مبارک پر رکھا. کیا فرمایا؟ بوسہ لیا، چوما اور اپنے سر مبارک پر رکھا. تو بوسہ لینا، چومنا اور سر پر رکھنا یہ آج کی کوئی بدعت نہیں، بلکہ شیخ عبد القادر کے زمانے سے اور ان کے پہلے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے. اچھا جی، لیکن جو کرامت شیخ احمد کبیر رفاعی کی ہے وہ تو بعد میں ہوئی. شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت پہلے ہوئی. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا کہ امام احمد کبیر رفاعی یہ تو آپ سے عمر میں بھی چھوٹے اور مقام و مرتبے میں بھی چھوٹے ہیں. اور آج کئی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام احمد کبیر رفاعی کی یہ کرامت ہوئی تو شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا. یہ جھوٹ ہے، غوث پاک کی ذات پر جھوٹ بالا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کرے کہ غوث اعظم نے ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی ہو. لیکن یہ جھوٹ ہے جس کو پھیلایا جا رہا ہے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ان کے مرتبے کو چھوڑ کر کے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا ہے. جس ذات پر غوث اعظم مہر لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی ذات کو ولی اور قطب بنا دیتا ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی رفعتیں اور بلندی اور مقام عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا معترف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق اس طرح عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.